अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ है आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। बात करते हैं पीटीआई का। फिर वो पख्तूनख्वा में काफ़ी गर्मा गर्मी है और जुनैद अकबर ने बड़े गर्मा गर्म एक तकरीर भी की है और पीटीआई का ओवरऑल एक जो ज़ोर है उस पर बात करते हैं। राना सिकंदर हयात जो कि वज़ीर तालीम पंजाब के, मैंने कुछ दिन पहले भी इनका जिक्र किया था, बहुत आउटस्टैंडिंग इज़ अ यंग मैन और बहुत कम अच्छे लोग जो नून लीग में नज़र आते हैं पंजाब की टीम में आजकल। ही इज़ वन ऑफ देम, इम्प्रेसिव। और उसकी उनकी एक वीडियो, एक पीटीआई का सपोर्टर नौजवान है उसके साथ एक गुफ्तगू है, वो तरीका है ठीक नौजवानों से बात करने का, उस पर थोड़ी बात करते हैं। दूसरा जी, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के 5 अफसरान को अगवा कर लिया गया है। उमर चीमा जैसा मुस्तनद सहाफ़ी उस पर वीलॉग कर रहा है, लिहाजा अब मैं ये खबर बयान कर रहा हूँ। ये बड़ा अजीब है और इस पे करते हैं बात। और अगर वक्त मिला तो नेक्सपीडिया एक कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी, जो कि नीदरलैंड में, जिसको हम हॉलैंड आमतौर पे कहते हैं, नीदरलैंड, वहाँ पे ये बेस थी नेक्सपीडिया। इसका जिक्र मैंने कुछ दिन पहले किया भी था। आज मैं थोड़ी डिटेल आपको बता दूंगा कि वो माइक्रोचिप्स इंपोर्ट करती थी, चाइनीज़ कंपनी है। और इसकी जो मदर पेरेंट कंपनी है वो भी चाइनीज़ है, वो चाइना में है। तो वो वहाँ से यानी माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स, चिप्स मेनली वो एक्सपोर्ट करते थे चाइना से यहाँ नेक्सपीडिया वालों को। नेक्सपीडिया आगे से वो चिप्स डिस्ट्रीब्यूट पूरे यूरोप में करता था, इंक्लूडिंग ऑटो इंडस्ट्री जो जर्मनी की सबसे आगे है। और हॉलैंड ने वहाँ पे, यानी नीदरलैंड ने गुंडागर्दी की, दूसरी जंग अजीम के एक पुराना फरसुदा कानून निकाला, कब्जा कर लिया। अब नतीजा उसका क्या निकल रहा है, मौका मिला तो ज़रूर मैं गुजारिशात पेश कर दूंगा। लेकिन पहली बात, पीटीआई का तो देखिए जोर नहीं टूट रहा, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आंखें बंद करने का तो फ़ायदा है नहीं। तो ठीक है, जिस तरह से अब 3-4 साल गुजरे हैं, यही बेचैनी रहेगी। ये इससे ज़्यादा दबा नहीं सकते। इससे ज़्यादा तो यही है कि मौजूदा निज़ाम और क्या कर सकता है। गोलियां सड़कों पे मारना शुरू कर दें, वो तो डंडा हर चीज़ का इलाज नहीं होता, क्योंकि वो पीटीआई वाले उस तरह से दब नहीं रहे। पीपल्स पार्टी का ज़माना और था, वो जनरल ज़ियाउल हक था। पीपल्स पार्टी एक्चुअली सिंध की पार्टी थी, पंजाब में उसका ठीक है जोर था, लेकिन उनकी बिलोंगिंग सिंध से थी। ये सोशल मीडिया नहीं था, यानी उस तरह कनेक्टिविटी नहीं थी। और जनरल ज़ियाउल हक को एक यानी उस वक्त कोल्ड वॉर के ज़माने में अमेरिका का बहुत बड़ा साथ मिल गया था। उसके बावजूद जनरल ज़ियाउल हक जब तक रहा, जैसे ही गया पीपल्स पार्टी आ गई। पीटीआई तो उससे बहुत बड़ी जमात बन चुकी है पीपल्स पार्टी से, और उनका बेस पंजाब है। और इतनी मार खाने के बावजूद भी यानी उनके लबो लहजे में भी तब्दीली नहीं आ रही, वो झुक भी नहीं रहे। अब जुनैद अकबर ने जो आज लबो लहजा इस्तेमाल किया बहुत सख्त है। यानी वो ये कह रहा है कि एहतजाज करने के लिए हम आगे आएंगे, हमारे पीछे आईएसएफ के लोग आएंगे, उसके बाद हम आपके घरों में जाएंगे, छापे मारेंगे। ये गुफ्तगू मामूल की गुफ्तगू नहीं है। और पख्तूनख्वा की हद तक जाहिर है कि वहाँ पे कैंट मौजूद हैं, बाकी साहसीदारों के दफातर भी मौजूद हैं। तो ये मामला जो है ये रुक नहीं रहा, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो बस ठीक है, इस तरह से ही है, यानी नेक टू नेक एक, जिसे कहना चाहिए, बेचैनी और इंतशार के साथ ही वक्त गुजरता चला जाएगा। या यूं कहिए निज़ाम घसीटता, ये मुल्क को घसीटा जा रहा है ना, इस तरह से घसीटा जाता है, चला या भागा नहीं जाता। तो बस वो घसीटता रहेगा, बस यही है। मुझे कोई और दूसरी सूरत नजर नहीं आती। आगे चलिए, तो ये है कि इनसे डील करने का जो यूथ से खास तौर पे एंगेज करने का तरीका, जो राना सिकंदर जिस तरह से बात करता है, गुफ्तगू करने का तरीका, मीडिया पे सलमा बट मिसाल के तौर पे जिस तरह बात करती है, ये गिने चुने लोग हैं। ख्वाजा सलमान तो बात ज़्यादा करता नहीं, वो तो अपने काम में लगा रहता है, अल्लाह का बंदा। वो बिल्कुल ही किसी और, वो तो कोई इसको इबादत समझ के अपना काम कर रहा है, ख़ास तौर पे हेल्थ रिलेटेड उसकी जो जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, राना सिकंदर हो गया या ये सलमा बट हो गई, इस तरह के लोगों को ज़्यादा अर्सा वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं। और जो वहाँ टॉप लेवल पे मामला ये है पंजाब गवर्नमेंट पे कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और एक ख़ास तरह के खुशामदी टट्टू उनके आगे पीछे रहते हैं और बहुत ही इनसिक्योर हैं। मतलब ये है कि ये एक अजीब वाक़या है कि मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन पंजाब की तर्जुमान वज़ीर आला कौसर काज़मी पर पब्लिकली ऑन दी मतलब है रेगुलर मीडिया उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, तनकीद कर रही है। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और तर्जुमान, कौसर काज़मी, हालांकि बेचारा वो बड़ा अच्छा और एक जर्नलिस्ट था, किसी ज़माने में बड़ा बहादुर हुआ करता था, बड़ा खुददार हुआ करता था, लेकिन जब से वहाँ गया तर्जुमान बना, बेचारा वो स्ट्रगल ही कर रहा है। उस तक को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, तो राना सिकंदर और सलमा बट वगैरह को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। सो दैट इज़ माई वरी कि ये लोग हैं काम के, जो एंगेज करना जानते हैं यूथ को और काम करना, बात करना जानते हैं,
لیکن میرا خیال ہے مجھے خطرہ ہے کہ ان کی یہ خوبی ان کے لیے عذاب بن جائے گی، کیونکہ میں نے جس طرح گزارش کی اوپر ٹاپ پہ جب انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ پھر خوش آمدید ایک خاص طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی اسکلڈ آدمی وہاں نہیں چل سکتا اور برداشت نہیں کیا جا سکتا. لیکن لیٹس ہوپ کہ ایسا نہ ہو، لیٹس ہوپ کہ ایسا نہ ہو. عمر چیمہ کی دیکھیں، اب ایک طرف سے تو جو بیرونی خطرات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ایسٹ اور ویسٹ میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا. اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اس طرح کی نہیں آ پا رہی، اور اوپر سے اب خبریں اگر یہ آئیں گی، اور عمر چیمہ جیسا مستند صحافی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ نیشنل جو سائبر کرائم ایجنسی ہے ان کے 5 افسران کو اغوا کر لیا گیا اور چودھری ریاست کے ملازموں نے کیا ہے. تو اور اس کے بعد پھر ایک ان میں سے کوئی عثمان ہے افسر، اس کی بیگم کو بھی وہ ہائی کورٹ گئی اپیل کرنے کے لیے، وہ سماعت تھی تو وہ بیگم صاحبہ بھی غائب ہو گئی، ان کا موبائل بھی چلا گیا. تو یہ مطلب دس از ناٹ ٹیم ورک. اور خاص طور پہ اس وقت جب ایک ایس پی صاحب ابھی اسلام آباد میں بیچارے نے اس نے خودکشی کر لی ہے، یعنی ایک ایس پی لیول کا آدمی جو تھا اس نے خودکشی کر لی. اس پاکستان جیسے ملک میں ڈریم جاب ہوتی ہے ایس پی، مطلب ہے اسلام آباد جیسی پوسٹنگ ڈریم جاب ہوتی ہے. یہ اللہ جانے کس طرح کا پریشر اس پہ ہوگا جو آدمی وہ خودکشی کر گیا. تو یہ جو سول افسران ہیں، خاص طور پہ پولیس لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے لوگ ہی اگر اس طرح غائب ہونے لگیں گے تو پھر یہ بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے. یہ کسی کو اٹھا کے غائب کر دینا یہ کوئی ایکسلنس نہیں ہوتی، یہ تو آخری چیز ہوتی ہے. ڈائلاگ ناکام ہو گیا، سمجھانے کی کوشش ناکام ہو گئی، انفلوئنس ناکام ہو گیا تو اٹھا لیا. یعنی یہ تو بالکل ہی ایک یعنی اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو، یہ لا انفورسمنٹ آپس میں اگر یہ کر رہی ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ شکوہ کرنا کہ باہر سے کوئی آ کے سرمایہ داری نہیں کرتا، بے چینی پہلے اتنی ہے. اور جو بھی اگر ان پہ الزام ہے نیشنل سائبر، یہ جو افسران کو اٹھایا ظاہر ہے بلا وجہ نہیں اٹھایا ہوگا، کوئی وجہ ہوگی. کیا وجہ ہے اس کو اگر سامنے بتا دیا جائے تو مسائل حل ہو جائیں. مطلب یہ بدگمانیاں نہ پہلے، ورنہ بدگمانیاں پہلے کم ہے، سیاسی نفرت پہلے کم ہے. تو اگر لا انفورسمنٹ میں، بیوروکریسی میں اپنی اس طرح سے ریاست کے مختلف اداروں میں نفرت آ جائے گی تو یہ تو ایک بالکل یعنی بڑی خطرناک بات ہے. یہ جو بھی ان پر الزام ہے سامنے آئے. کیا انہوں نے لبیک والوں کا ساتھ دیا تھا؟ سائبر کرائم نیشنل یہی ہے نا، کیا وہ پی ٹی آئی کو ساتھ دے رہے تھے، پروموٹ کر رہے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ جو بھی یا بھارت کا ساتھ دے رہے تھے یا طالبان کا، خوارج کا ساتھ دے رہے تھے، ان کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ اگر اس کو بتایا جائے تو یہ کمپلیکیشن پھر یہ معمول کی کاروائی ہو جائے گی. لیکن اس طرح یہ ڈنڈے سے ہر بات یعنی اس طرح سے چلانا اور بلا وجہ چلانا یہ بہرحال اچھا نہیں ہے. اس کا نتیجہ فساد ہوگا، اور فساد خدا نہ خواستہ بڑے پیمانے پہ پھوٹ پڑا، پھر بچتا کون ہے؟ اس بات کو یہاں پہ کر کے آگے چلتے ہیں. جی نیکسٹ پیڈیا پہ میں گزارش آپ پیش کر دیتا ہوں. اچھا، یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ نیدرلینڈ جو ہے یہ بائی دا وے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ چین کے ساتھ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کیا. چینی بڑے مطلب 400 یعنی 1620 میں یہ جو موجودہ تائیوان ہے، اس زمانے میں یہ تائیوان یہ ڈچ ایک ہوتی تھی ایسٹ انڈیز کمپنی، ان کے تسلط میں تھا. ہالینڈ بھی تو ایک یعنی نیدرلینڈ بھی تو ایک امپائر تھا نا، جس طرح برٹش ایک امپائر تھی، کالونیز تھیں نیدرلینڈ کی اپنی تھیں. تو ڈچ یعنی امپائر جو تھی، تو جو ڈچ امپائر تھی یہ تائیوان موجودہ اس کے، تو ان پر ایک جنگ 17 سینچری میں 1620 یا 1625 میں چائنا کی جو اس وقت منگ ڈائنیسٹی تھی بادشاہت، ان کی اور ڈچ نیوی کی جنگ ہوئی تھی جو چین جیت گیا تھا اور تائیوان لے لیا تھا. 400 سال کے بعد یہ اب واقعہ ہوا ہے کہ نیکسٹ پیڈیا جو ان کی چائنیز کمپنی تھی اس کو ڈچ گورنمنٹ نے زبردستی، جس طرح کہتے ہیں نیشنلائز کر لینا یا کنٹرول لے لینا، غنڈہ گردی ڈنڈا. بائی دا وے یہ جو امپائر تھی ڈچ امپائر، اس کے بارے میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہوتی تھی نا یہ ڈچ، یہ جو ویسٹ انڈیز کمپنی جو تائیوان، ایک ان کی ہوتی تھی ڈچ ویسٹ انڈیز کمپنی. تو ایسٹ انڈیز کمپنی ایشیا کی کالونیاں بنا رہی تھی اور اپنا ٹریڈ مسالوں کی مختلف چیزوں کی، اور ویسٹ انڈیز کمپنی امریکہ میں. یہ جو نیو یارک ہے بائی دا وے، یہ ویسٹ انڈیز کمپنی نے پہلے جو مقامی لوگوں کو نکال کے قبضہ کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا، ڈچ نے. یہ جو موجودہ نیو یارک ہے اس کا نام رکھا تھا انہوں نے نیو ایمسٹرڈم. یہ جو موجودہ نیو یارک ہے نا، یہ نیو ایمسٹرڈم اس کا نام ڈچ نے رکھا تھا، ویسٹ انڈیز کمپنی. انگریزوں نے جو برٹش امپائر تھی پھر ان سے خریدا تھا وہ موجودہ نیو یارک، اور اس کو نیو ایمسٹرڈم سے بدل کے پھر نیو یارک کر دیا تھا. یارک یہاں انگلینڈ کا ایک شہر ہے یارک، اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یارک شائر کے علاقے کہلاتے ہیں. تو یارک کے وہ لوگ تھے تو نیو یارک، تو یہ نیو یارک بنا. یہ تو خیر برصغیر تذکرہ میں نے ایسے ہی ایک ذکر آپ سے کر دیا. اینی وے،
تو ڈچ نے یہ کیا کہ وہ نیکسٹ پیڈیا کو کنٹرول کیا. نیکسٹ پیڈیا جو ہے اس کی پیرنٹ کمپنی ایک چائنیز کمپنی ہے جو چین میں ہے, وہ بلین چپس بلینز کے حساب سے وہ بیچتے ہیں یعنی چائنا سے نیدرلینڈ, اور نیدرلینڈ سے یہ نیکسٹ پیڈیا امپورٹ رکھنے کے بعد اس کو پروسیس ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے یورپ میں مختلف اس کے جو کلائنٹس ہیں, اسپیشلی آٹو کار انڈسٹری. اب جب ڈچ نے وہ ٹیک اوور کیا امریکن پریشر پہ, تو نتیجہ چین نے کیا کیا کہ وہ جو چپس روانہ کرتے تھے وہ بلینز کی, انہوں نے وہ سپلائی روک دی, بھیجنا روک دیا. جب وہ بھیجنا روکا تو اب اس کا نتیجہ پہلا آ گیا کہ جو والکس ویگن جو جرمن بڑی پرانی کلاسک کار کمپنی ہے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ 3 مہینے بعد ان کی جو ماڈل ہے گولف بڑا مشہور, اس کی پروڈکشن ختم ہو جائے گی. یعنی انہوں نے ابھی ہالٹ لگا دیا ہے کہ گاڑیاں پروڈیوس کرنے کا وہ چپس ہی نہیں ہے, گاڑیاں کہاں سے پروڈیوس کریں. یہی حال مرسڈیز کا ہے, یہی بی ایم ڈبلیو کا ہے, یہی صاحب کا ہے, یہی والوو کا ہے. یورپین جو بڑے کار میکرز ہیں وہ کوئی اس کے اندر جو یعنی آپ کہیں اسپیشلی ای وی کار انڈسٹریز, وہ ان چپس کے بغیر وہ فنکشنلی نہیں ہوتی گاڑی. چپس پہ پابندی لگا دی ہے چین نے, کہا جی ہم نہیں بھیجتے. اب جرمن اور فرینچ اور سویڈش جو بڑے کار آٹو انڈسٹری وہ ڈچ گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں کہ تم نے مروا دیا ہمیں. تو وہ بہت سخت پریشر میں آئے ہوئے ہیں, اور اب یعنی نیدرلینڈ باقاعدہ اب یوں کہیں کہ اب معافی ہی مانگے گا چین سے, اور کیا کرے گا, یا یورپی یونین معافی مانگے گی, ورنہ چین نے بہت بری طرح پکڑا ہے ان کو. گزارے اس کی ثبوت آپ کو یہ دے دوں کہ جرمن فارن منسٹری کا آج سنڈے ہے, تو آج کے ہی دن جرمن فارن منسٹری کا شیڈیول تھا چائنا کا دورہ, جو کینسل کرنا پڑا ہے کیونکہ چائنا نے ملاقات کے لیے بندہ ہی کوئی آفیشل, انہوں نے کہا جی جو ملاقاتیں شیڈیول تھیں چینیوں نے معذرت کر لی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہاں تک وہ روڈ ڈپلومیسی میں چین ایسا پہلے کبھی بھی نہیں کرتا تھا کہ جرمنی کا فارن منسٹر آ رہا ہے اور چینی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور اسے کینسل کرنا پڑا ہے. تو یہ کولڈ شولڈر چائنا دکھا کے جرمنی جیسی بڑی طاقت کو جو یورپ کی ہے, بیکاز چائنیز کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی تو کار انڈسٹری کی, ان کا تو ٹیٹوا ہمارے ہاتھ میں ہے, شہرک ہمارے ہاتھ میں ہے, تو چین اس طرح بیہیو کر رہا ہے. اب 3 مہینے بعد اگر یہاں کی جو یورپین کار میکرز کی سٹاپ ہونا شروع ہو گئیں, گاڑیاں مارکیٹ میں آنا بند ہو گئیں, تو کیا ہوگا جناب؟ یہ ہوگا کہ BYD جو چائنیز کار میکر ہے, اس نے ہنگری میں اپنا پلانٹ لگایا ہوا ہے. جنوری یا فروری 26 یعنی اگلے 3-4 مہینوں میں ان کی میس پروڈکشن شروع ہو جائے گی یورپ میں, وہ ڈیلیوری دینا شروع کر دیں گے BYD. اب اگر BMW, مرسڈیز, والکس ویگن ان کی گاڑیاں آنے رہی, پروڈکشن ہالٹ ہو گئی ہے, اور چینی گاڑیاں میسو BYD مارکیٹ جو بنی ہوئی یورپی یونین کے اندر ہیں, وہ ہنگری کے اندر بنی ہوئی ہیں, ہاؤ کین یو اسٹاپ دیم؟ تو یہ جھگڑا بہت بڑا یعنی پھیل رہا ہے, اور یہ آٹو انڈسٹری کے لیے لیتھل ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے ڈچ گورنمنٹ نے. تو دیکھتے ہیں جی, ایک نئی ایمرجنگ پاور چائنا, پہلے امریکہ کو کس طرح سے انہوں نے تھکایا, یورپ کو کس طرح سے وہ تھکا رہے ہیں, اور ویلا ختم کرنے سے پہلے اپنا یار پاکستان کا یار ڈونلڈ ٹرمپ, وہ بھائی جان پہنچے ہیں کوالالمپور, ادھر جا کے پھر اس نے فیلڈ مارشل کو اور پرائم منسٹر کو عظیم لیڈر قرار دے دیا پاکستان کا, تو یہ ذرا ایک تڑکا ویلا کے اینڈ پہ تو بھارتیوں کے لیے خاص طور پہ. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.